نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ ان کی نرمی صرف انداز اور گفتگو میں ہی نہیں بلکہ ان کی چال ڈال میں بھی نظر آتی ہے۔ چال میں صرف پیدل چلنا ہی نہیں بلکہ کسی چیز پر سوار ہو کر بھی عاجزی لاتے ہیں۔ یہ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی موومنٹ میں نرمی ہوتی ہے۔ ان کے چلنے کے انداز میں عاجزی ہوتی ہے۔ چال سے انسان کی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے۔ مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح چلتے جیسے نشیبی زمین پر چل رہے ہوں۔ دو طرح سے اوپر سے نیچے آنا ہے، قدم سنبھال کر رکھنا، نمبر 2 تیزی سے چلنا۔ دوسری صفت، دو طرح کے سلام ہوتے ہیں، نمبر 1 ایک جو ملاقات کے وقت کرتے ہیں، نمبر 2 دوسرا جو کسی کو گڈ بائے اللہ حافظ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے میل جول رکھتا ہوں، وہ میرے سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ مجھ سے جہالت برتتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو جیسے کہہ رہا ہے ایسا ہی کرتا ہے تو ان کے منہ میں خاک بار رہا ہے۔ عباد الرحمن اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کا ذکر مومنوں میں آیا ہے۔ جہنم بدترین گھر ہے جو کسی کو ملے۔ جہنم کا عذاب دائمی یعنی ہمیشگی کا ہوگا۔ ہمیں اس سے بچنے کے لیے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہم اس دردناک عذاب سے بچ سکیں۔ جہنم سے بچنے کی دعا کیا کریں اور برائی کو چھوڑ کر نیکی کے کاموں کو کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص حرام کے کاموں میں ڈھیروں خرچ کر رہا ہے لیکن نیکی کے کاموں میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ اعتدال سے خرچ کرنا ہوگا۔ مفہوم حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان خود بھی محتاج نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا، شرک، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر کہا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر کہا، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، شرک، قتل، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج شرک بات بات میں ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، ہمیں اس سے جلدی آرام آ جاتا ہے، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم یہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔